جو سیاسی مسائل ہوتے ہیں ان کو سیاسی طور پہ حل کرنا چاہیے۔ بلوچستان جو کہ گیس پیدا کرتا تھا اس کی میجورٹی کو گیس نہیں ملتی، قیمتی جانیں ضائع ہو گئیں، تو آپ آیا پروفیشنلی تیار نہیں تھے؟ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن اتنی بدتر ہو گئی ہے کہ جس میں کوئی بھی شہری اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھتا کہ ایسے حالات میں اس ملک میں کون انویسٹمنٹ کرے گا۔ جس طریقے سے یہ حکومت بنائی گئی ہے ان میں لیجیٹیمیسی نہیں ہے۔ یہ سارا ملک وہاں کی گیس سے مستفید ہو رہا تھا، وہاں کے لوگوں کو، وہاں کی ریسورسز کو پورے پاکستان میں، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ بلوچستان جو کہ گیس پیدا کرتا تھا اس کی میجورٹی کو گیس نہیں ملتی تھی۔ اس کے بعد جب ہم نے ذرا سا ہوش سنبھالا، جب ہم کریڈٹ کالج میں تھے 8ویں میں، تو ہمیں یہ پتا چلا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے وہاں کی منتخب حکومت خیبر پختونخوا کی اور بلوچستان کی حکومتوں کو برطرف کر دیا اور وہاں پہ ملٹری آپریشن کیا گیا۔ سر وہ دن ہے اور آج کا دن ہے کہ ہم نے بلوچستان کو سکون میں نہیں دیکھا۔ بلوچستان ہماری پارٹی کی نظر میں، ہم اس میں یقین رکھتے ہیں پاکستان تحریک انصاف عمران خان کہ جو سیاسی مسائل ہوتے ہیں ان کو سیاسی طور پہ حل کرنا چاہیے۔ طاقت کا استعمال سب سے آخر میں ہوتا ہے، اور خاص طور پہ جب آپ کے اپنے ملک کے لوگ ہوں جو کہ ان کی جو بھی رنجشیں ہیں، جو بھی ان کی شکایات ہیں، جو بھی ان کے مسائل ہیں، اس پہ ان کو انگیج کیا جائے۔ پہلے مختلف تھے حالات، وہاں سے سرداروں نے سیاسی طور پہ بلوچستان کو لیڈ کیا، لیکن آج بلوچستان بدل چکا ہے چیئرمین صاحب۔ بلوچستان میں جو ینگ لوگ ہیں ان کی کچھ مختلف ریکوائرمنٹس ہیں۔ جو آج کل کی جنریشن ہے، ینگ جنریشن، یہ بلیک اینڈ وائٹ میں دیکھتی ہے، یہ گرے ایریاز میں نہیں جاتی، جبکہ ہماری جنریشنز کے لوگ ہم ادھر زیادہ پھرتے تھے گرے ایریاز میں۔ نتیجہ یہ ہوا ہے کہ وہاں پہ ایک انڈیجنس موومنٹ شروع ہو گئی ہے، اور ہم آئے دن یہ باتیں سنتے ہیں کہ بلوچستان میں کبھی مارنگ بلوچ کا نام ہم سنتے ہیں، کبھی کسی کا سنتے ہیں، کبھی یہ دھرنا ہو رہا ہے، کبھی یہ ہو رہا ہے۔ بلوچستان میں جو الیکشنز ہوئے وہ ہم جانتے ہیں کہ وہ کس طرح ہوئے، جس طرح پورے ملک میں ہوئے، لیکن بلوچستان میں تو ایک اور ہی لیول تھا جس کی وجہ سے وہاں کے لوگوں میں ایک بڑا اضطراب پایا جاتا ہے، اور اس اضطراب کی وجہ سے یہ ساری جو وہ ہے ایک ماحول بن گیا ہے، وہ نہ بلوچستان کے حق میں ہے نہ پاکستان کے حق میں ہے۔ ہم نہیں سمجھتے کہ کسی بھی چیز کا راستہ تشدد کے ذریعے اختیار کیا جائے، لیکن اسی لیے ہماری جو سیکیورٹی فورسز ہوتی ہیں، ہمارے جو بھی لا اینڈ آرڈر کے ادارے ہوتے ہیں، تو ہم جیسے عام لوگوں کو اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ بلوچستان کا جو لینڈ ماس ہے وہ تقریباً 800 سے لے کر 1400 کلومیٹر تک کے ڈسٹینسز پہ جگہ ہیں، اور اتنا ویل کوارڈینیٹڈ ایک دہشت گردی کا ایک واقعہ ہوا جس میں کہ کوئی ایک پوائنٹ نہیں تھا، جس میں کہ اتنے اسے تھا یہ کیا تھا، جس میں کہ لسانیت کی بنیاد پہ آیا کوئی لسانیت کو پروموٹ کرنا چاہتا ہے، فرقہ واریت کے لیے پروموٹ کرنا چاہتا ہے، کیا ہے پاکستان کے عوام جاننا چاہتے ہیں۔ لیکن صرف یہ نہیں ہے، اگر آپ پنجاب میں بھی دیکھ لیں تو وہاں کی پولیس جو کہ برسر پیکار رہی ہے پچھلے 1.5 سال میں، پاکستان تحریک انصاف کے ورکروں کو، لیڈروں کو اٹھانے میں ان کے گھروں میں گئے ہیں، ان کی خواتین کو بے عزت کیا ہے، ہر طرح کا ظلم ڈھایا ہے۔ تو دوسری طرف جو کچے کے علاقے میں ہوا پولیس کے ساتھ، ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں کہ پولیس جو جوان تھے ان کو لائک اے سٹنگ ڈک ان کو مار دیا گیا، اور جو آئی جی پولیس ہیں وہ ایک شخص کی برآمدگی پہ وہ بھی پتہ نہیں مختلف باتیں ہو رہی ہیں، وہ مبارکباد اور وہ لے رہے ہیں، کریڈٹ لے رہے ہیں۔ آیا آئی جی صاحب ہمیں یہ بتانا چاہیں گے کہ عام لوگوں پہ تو آپ ان کے گھروں میں بھی جا سکتے ہیں، ان پہ آپ ظلم بھی کر سکتے ہیں، آپ ان کو پکڑ سکتے ہیں، ان کو بے عزت کر سکتے ہیں، لیکن جو جس مقصد کے لیے آپ کو بنایا گیا ہے اور وہ ہے کہ آپ نے چوروں ڈاکوؤں سے آپ نے اپنے عام عوام کو بچانا ہے، وہ ان کے ہاتھوں میں، ان سے تو انہوں نے مقابلہ کیا نہیں، یا وہ 20-21 لوگ قیمتی جانیں ضائع ہو گئیں، تو آپ آیا پروفیشنلی تیار نہیں تھے؟ یا آسان ہے مجھ جیسے لوگوں کو یا عام پاکستانیوں کو گھروں میں سے اٹھا لینا، اٹیک کر دینا، گھروں میں گھس جانا؟ یہ تو آسان ہے، یہ تو سافٹ لوگ ہیں، سافٹ کے لیے آپ تیاری ہیں، لیکن جو ایکچولی ہارڈ کور جو کہ آپ کی ڈیوٹی بنتی ہے وہ آپ نہیں کرتے۔ یہ بھی کسی کے بیٹے، کسی کے بچے تھے
جو پولیس میں کے ہوئے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صرف بلوچستان میں اس قسم کا انٹیلیجنس فیلور آپ کہیں گے کہ اتنی بڑی لیول پہ ایک آپریشن ہوا ہے یا جو بھی اٹیک ہوا ہے اس کا کسی کو پتہ ہی نہیں چلا. یہ کیسے ہو گیا؟ یہ ہم کیسے مان لیں؟ ہمیں بتایا جائے. انٹیریئر منسٹر یا جو ہیں اپنے فورن منسٹر صاحب تو یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ ہمیں بتائیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے ملک میں. لا اینڈ آرڈر کی سچویشن اتنی بدتر ہو گئی ہے کہ جس میں کوئی بھی شہری اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھتا. ایک وجہ جو ہماری سمجھ میں آتی ہے کہ ان واقعات سے جو بلوچستان میں ہوا, جو پنجاب میں ہوا, جو خیبر پختونخوا میں, اس سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ان قسم کے حالات میں جس طرح کے سینیٹر کامران مرتضیٰ نے کہا کہ ایسے حالات میں اس ملک میں کون انویسٹمنٹ کرے گا. لیڈر آف دا ہاؤس یہ بہتر طور پہ جانتے ہیں کہ اکنامک پراسپیرٹی کے لیے, اکنامک سٹیبلٹی کے لیے کیا وہ ماحول چاہیے ہوتا ہے, وہ کیا ایکو سسٹم کیا ہے. بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے فائنانس منسٹر بھی. اب پہلے تو میں ان کے ساتھ ہمدردی کرتا ہوں کہ وہ ایسے دور میں آئے جس میں کہ ایک ایسی حکومت کا حصہ بنے جو کہ لیجیٹمیسی سے سٹرگل کر رہی ہے. جس طریقے سے یہ حکومت بنائی گئی ہے ان میں لیجیٹمیسی نہیں ہے, اور یہ اللہ کا قانون ہے کہ ہر چیز کے لیے ایک طریقہ کار رکھا ہوا ہے. جن لوگوں کو, جن حکومتوں کو عوام کی سپورٹ حاصل نہیں ہوتی ہے وہ اکنامک 1000 سٹیپس لے لیں وہ کامیاب نہیں ہوگی. اور ہمارے فائنانس منسٹر کا کام کیا ہے؟ یہ نہیں کہ اپنے اورنگزیب صاحب, میں ان کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں, انتہائی نفیس اور انتہائی کمپیٹنٹ آدمی ہے, بڑی زبردست بینکنگ کر رہے تھے. پتہ نہیں ان کو مجھ سے مشورہ کیا ہوتا تو میں ان کو مشورہ نہ دیتا کہ وہ سیاست میں آئیں. اب آئی گئے ہیں تو پھر ان کو یہ بھی سوچنا ہوگا کہ بینکر اکانومسٹ نہیں ہوتا. میں خود بینکر رہ چکا ہوں. بینکر ہمارے فائنانس منسٹر صاحبان جو کہ ہماری حکومت میں بھی بینکر تھے, پچھلی حکومتوں میں بھی بینکر تھے, ابھی بھی بینکر ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ کیا فائنانس منسٹر جب سے یہ آئے ہیں انہوں نے صرف قرضے مانگے ہیں؟ انہوں نے صرف قرضوں کو ری شیڈیول کیا ہے. یہ چاہے چائنا گئے ہیں, کہیں پہ بھی گئے ہیں, ابھی بھی جا رہے ہیں, مڈل ایسٹ جا رہے ہیں قرضہ مانگنے کے لیے. ٹھیک ہے, تو یہ اس قسم کی اکنامک سچویشن میں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے اس پہ ایک پوری تفصیل سے ایک گفتگو ہونی چاہیے. اور ہماری ریکویسٹ یہ بھی ہے کہ جو پریزیڈنشل سپیچ ہے اس کو اب ختم کریں, بہت ہو گیا ہے, کیونکہ اس کی وجہ سے ہم کئی اپنے پارلیمنٹری ٹولز لا نہیں سکتے ہیں جس میں ایڈجرمنٹ موشن شامل ہے کہ اس پہ سیر حاصل گفتگو ہو سکے. ادھر سارے بیٹھے ہوئے ہیں پاکستانی ہیں, ہم کسی کو کوئی نہ اس قابل ہیں اور نہ ہم اپنے آپ کو مجاز سمجھتے ہیں کہ ہم کہیں یہ غدار ہے اور یہ پاکستانی ہے. سارے پاکستانی ہیں. ہم چاہیں گے کہ اس ہاؤس میں پوری بحث ہو کہ جو یہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے اس کو کس طرح سے کنٹین کیا جائے, بیکاز اس کا ڈائریکٹ ریلیشن شپ ہے ہماری اکنامک ڈیفیکلٹیز میں. تو اس لیے میں آخر میں یہی کہوں گا کہ یہ ملک ہمارا ہے اور اس میں ایک ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت, اس کو کارنر کرنے کے چکر میں قوانین بھی آ رہے ہیں, آئیں گے بھی, سختی کی جا رہی ہے. اس سے ملک آگے نہیں جائے گا, اس سے ملک صرف پیچھے جائے گا اور پاکستان کے غریب عوام ان کی حالت زار نہیں بدلے گی, بد سے بدتر ہو گئی ہے. تو اس پہ میرے باقی کولیگز بھی, میں چاہوں گا کہ سب کو, چاہے وہ اپوزیشن سائڈ ہو یا ٹریجری سائڈ ہو, بلوچستان کے ایشو پہ ہمیں گفتگو کرنی ہے کیونکہ یہ ہمارے ملک کا ایک بہت ہی اہم حصہ ہے. شکریہ. لا منسٹر جو کہ اس ہاؤس کے ممبر بھی ہیں, اور چاہے وہ ایڈوائزری کمیٹی ہو چاہے وہ فلور آف دا ہاؤس ہو, ہمیں یہ بات کہی جاتی ہے کہ جی نیشنل اسمبلی سے پاس ہو کے آیا ہے. وہ بھائی پاس ہو کے آیا ہوگا, ہم نے اپنا مائنڈ یوز کرنا ہے. ان کو آپ بھیڑ بکریاں نہ سمجھیں, ہم نے ادھر اس کو کنسیڈر کرنا ہے. ہمیں یہ نہ کہا جائے کہ جی دوسرے ہاؤس میں پاس ہو چکا ہے. ود ڈیو ریسپیکٹ, would they ever pass a law just because it has been sent from Senate? No, they should not. In fact, ہمیں چاہیے کہ ہم ایک ربر سٹیمپ نہیں ہوں. ہمیشہ کہا گیا ہے کہ جی ادھر سے پاس ہو کے آ گیا, کہ بھئی پاس ہو کے آ گیا ہو, ہم یہاں پہ اس لا کو پھر دیکھیں گے, کیونکہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب بھی یہ الیکشنز, جب یہ بدنیتی پہ مبنی ہے. اگر آپ کو یاد ہو تو پچھلے سال بھی ایک اسی طرح کا بینائن قسم کا بل آیا تھا جس میں یونین کاؤنسلز کو 100 سے 125 کر دیا گیا تھا. یہ وہ وقت تھا جب لوگ ووٹ دینے کے لیے اس میں کھڑے ہوئے تھے, پولنگ سٹیشنز پہ پہنچ چکے تھے, لیکن بدنیتی بھی چونکہ نہیں کرانا تھا تو وہ اس کو ختم کر دیا گیا. یہ اس قسم کا مذاق اس ہاؤس کو نہ بنائیں پلیز. اس میں ہمارے نام, جتنے بھی سینیٹرز آج بیٹھے ہوئے ہیں, ان کا نام ہسٹری میں آئے گا کہ انفامی میں
کہ ہم ایک ایسے قانون کا حصہ تھے جو کہ ملک کے لیے ٹھیک نہیں تھا, جو جمہوریت کے لیے ٹھیک نہیں تھا, جو اس ادارے کے لیے ٹھیک نہیں تھا. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سر دیکھیں, لیجسلیشن آپ جو ہمارا کام ہی لیجسلیشن ہے, ہم نے کرنا ہے. اگر صرف اس کی بات ہے کہ جی نیشنل اسمبلی میں پاس ہو گیا تو بس پھر ہاؤس کو بند کر دیں, یہ کیا بات ہوا؟ آپ جو ہے تو اپنے ہاؤس کی اگر آپ نے عزت بڑھانی ہے تو آپ کو یہاں کے اپنے جو قوانین ہیں اس کے مطابق چیز کرنی ہوگی. دوسری, ہر چیز میں جلدی ہوتی ہے, قانون سازی میں سالوں لگتے ہیں. دوسرے جو مہذب ممالک ہیں, یہ ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ جی یہ چھوٹی سی ترمیم ہے, یہ صرف یوں کیا اور ووں کیا ہے, ساری بات ہی اسی کی ہوتی ہے قانون میں. تو اگر آپ اس قسم کی وہ چاہتے ہیں کہ جی آپ نے بل دے دیا رات کو اور 10 بجے دے دیا اور دوسرے دن آ کے کہا کہ جی ہم نے تو آپ کو بل بھیج دیا تھا, کوئی اتنا فارغ نہیں ہے کہ وہ اتنے موٹے قوانین, اتنی تفصیل سے قوانین کو دیکھ سکے. ہم نے ایک مشاورت کرنی ہوتی ہے اور اسی لیے اسٹینڈنگ کمیٹیز بنی ہیں. اسٹینڈنگ کمیٹیز کس لیے بنی ہے؟ اس لیے کہ اس میں ایک تو ساری پارٹیز کی نمائندگی ہوتی ہے, اس میں ہر ایک شخص اس کو تھریڈ بیئر ڈسکس کرتا ہے, سجیشنز دیتا ہے, ہو سکتا ہے بہتر ہو جائے. لیکن یہ تو نہیں ہے کہ آپ سسٹم کو جسٹ بیکاز آپ نے رولز ایسے بنا دیے ہیں, میں تو کہتا ہوں یہ رولز کو بھی آپ ختم کریں جس میں کہ یہ ڈائریکٹ پاس کرنا چاہے کسی بھی آنے والی حکومت کو. اگر ہم نے کیا ہے, ہم نے غلط کیا ہے, یہ ٹریڈیشن نہیں چلنی چاہیے, اور جو بھی ہے وہ ذمہ داری سر چیئرمین پہ ہوتی ہے. اگر ہمارے دور میں بھی ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چیئرمین واز آن بورڈ. یو شوڈ ناٹ بی آن بورڈ, یو شوڈ بی اونلی آن بورڈ ود دا سینٹ. اور آپ جیسی شخصیت جس کا کہ اتنا وہ نام رہا ہے, آپ یہ 2-3 سال کے لیے 5 سال کے لیے سر آپ اس کو ہم نہیں کرنے دیں گے. ہم آپ کی عزت کرتے ہیں, ہم وی ول ناٹ لیٹ اینی بلیمش آن یور نیم, ہم آپ کو یہ شور کرتے ہیں. لیکن سر ہم یہ چاہتے ہیں کہ you should become your own man. Like I'm saying to the Senate, that we should, as an entity, we must assert ourselves, we must stand our ground, and we must follow the right way, which is that any legislation that comes this way, doesn't really matter from where it comes, but we must follow the due process, because we are talking about laws that are going to affect the future of the country. اور یہ صرف اس کی بات نہیں ہے, ہم نے دیکھے ہیں کہ سر پہلے بھی آ جاتے ہیں بل, او جی کوئی نہیں ہے, ٹائم وہ ہے, کبھی IMF کا بہانہ ہو جاتا ہے کہ جی ان کو جلدی چاہیے. ابھی ایک لا پاس ہو رہا ہے نا جو کہ انٹرم گورنمنٹ میں پاس کیا تھا, ہم نے اس کو فائنانس کمیٹی میں ہم نے کہا کہ جی یہ تو انلیگل ہے, آپ نئے سرے سے اس کو پریزنٹ کریں. انٹروڈیوس کیا تھا, پاس نہیں کیا تھا, انٹروڈیوس کیا تھا نا, تو وہی لا ہم پاس نہیں کر سکتے ہیں کہ جو لا کسی نے اور نے کیا ہو. تو اس لیے اس ہاؤس کی رسپیکٹ کرنی ہے. اگر میں اپنے ساتھ سینیٹر لکھتا ہوں, I want to feel proud. I don't want to feel ashamed کہ I'm just one of the rubber stamps. اور یہ سب کو یہی سوچنا چاہیے کہ ہمیں اس قسم کے, اس کو ہماری ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ اس کو بھیجیں اسٹینڈنگ کمیٹی میں اور اس میں بحث ہو, اور بالکل ہم سپورٹ کریں گے. اگر یہ لا اچھا ہوا ہم بالکل سپورٹ کریں گے. اس میں اگر ہم کچھ اپنی ایڈیشن سبٹریکشن کر سکتے ہیں, اور وہ کنسنسس سے ہوتا ہے اسٹینڈنگ کمیٹیز میں. ایوری آلموسٹ سیزز ٹو بی, دس از مائی 10 years experience here in this house, that there we mostly become non-partisan. ہم بڑے اس سے کرتے ہیں, یہ ماحول ادھر کا ایسا ہوتا ہے. تو اس لیے آپ اس کو اسٹینڈنگ کمیٹی میں بھیجیں, تو اس سے ہماری عزت میں بھی اضافہ ہوگا, بہتر قانون بھی بن جائے گا, اس کو سپورٹ بھی مل جائے گی. اگر ویسے ہی پاس کر دیا تو پھر اس کو آپ کوئی وہ نہیں کر سکتے. تھینک یو.